کیا ریمارکس تھے وہاں پر اس تمام تر سماعت کے دوران اور کس طرح سے پھر دوبارہ ان کی گرفتاری پیش آئی؟ دیکھیے سماعت کل سے ہی عدالت میں جاری تھی جس میں یہی کہا جا رہا تھا، جسٹس شاہد کریم کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی کو عدالت میں پیش کریں، کیونکہ وہ نیب کی جوڈیشل کسٹڈی میں تھے اور نیب کی کسٹڈی میں ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہو رہا تھا اور تیسری مرتبہ نیب نے لیا تھا جو کہ کل ختم ہونا تھا۔ تو انہوں نے عدالت میں کہا کہ پیش کریں، تو کل بھی پیش نہیں کیا گیا، 3 مرتبہ کہا گیا۔ تو آج بھی انہوں نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ جی جو نیب کے پروسیکیوٹرز تھے کہہ رہے تھے 10 بجے پیش کر دیں گے، لیکن نہیں پیش کیا۔ پھر انہوں نے 11:10 پر پھر عدالت نے کہا کہ آپ پیش کریں آج 12:15 بجے تک ہر حالت میں، ورنہ نیب کے جو ڈی جی ہیں پنجاب کے ان کے خلاف ایک وہ جاری کر دیں گے، ان کی گرفتاری کے نوٹس جاری کر دیں گے۔ تو اس پر جو ہے کہ ان کو پھر میٹنگ ہوئی، انہوں نے 11:50 پہ جب پیش کیا تو پھر 10 منٹ کی جو سماعت ہوئی جو ان پر کک بیکس کے الزامات تھے اور جوڈیشل ریمانڈ کے بارے میں، تو انہوں نے پھر عدالت نے کہا کہ جی ان کو رہا کر دیں۔ تو پھر اس پر جو تھا کہ جو ایک پہلے سماعت ان کی پہلے سے جو جاری تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان پر جو خفیہ مقدمات ہیں ان میں مزید گرفتار نہ کیا جائے، تو اس میں باہر ظاہر 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، پھر اس کے بعد کہا کہ جو سنگل رکنی بینچ ہے کہ کسی کیس میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو ظاہر ہے اس کے مطابق چودھری پرویز الہی صاحب کو خدشات تھے کہ جی ان کو پھر دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا، تو اس پر انہوں نے عدالت میں کہا کہ جی جب تک ان کے وہ نہیں آتے، تحریری جو آتا فیصلہ نہیں آتا، تو وہ اس وقت تک عدالت سے نہیں جائیں گے۔ پھر عدالت سے یہ کہا گیا کہ جی انہیں گرفتار نہ کریں، جس پر عدالت نے پولیس افسران پر مشتمل ان کو 2 پولیس افسران ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے کہا کہ ان کو بحفاظت گھر تک چھوڑ کے آئیں۔ تو وہ جب وہ گھر چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے ادھر سے تحریری فیصلہ لے کے، تو جب ایف سی کالج کے انڈر پاس کے پاس پہنچے تو ادھر ظاہر تعقب میں بیٹھی ہوئی تھی ان کی ٹیم اسلام آباد پولیس، اور انہوں نے دیکھتے آؤ نہ تاؤ جس طرح دیکھیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی، پولیس کی گاڑیوں کو روک کے، ایک گاڑی آئی تھی اس میں 4 پولیس اہلکار تھے جو گاڑی کو روکا اور انہوں نے چودھری پرویز الہی کو جس طرح اندر سے نکالا اور ان کو بازو ہاتھ سے پکڑ کے اور لے گئے اور ان کے سامنے ہی گاڑی سے۔ الہا صاحب یہ کیا واقعہ ہوا؟ پولیس اہلکار اور نیب اہلکار کے درمیان کوئی ہاتھا پائی ہوئی؟ بالکل جی، اس طرح کیا معاملہ ہوا؟ جی ادھر جب ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نیب ان کو نہیں رہا کرے فوری طور پر، تو اس وقت ان کو جب نیب کے جو افسران تھے جو پہلے کہہ رہے تھے بختر بند گاڑیاں چاہیے، یہ چاہیے، کام سی وین میں لے کے آئے تھے چودھری پرویز الہی کو، تو ادھر جب وہ بیٹھے تو جب انہوں نے کہہ دیا رہا کرتے، تو وہ اس وقت جو نیب کی جو ٹیم تھی تو وہ ادھر سے بھاگنے لگی، تو اس سے پولیس اہلکاروں نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران ان میں تلخ کلامی اور ہاتھوں پائی ہوئی، جس پر نیب کی جو ٹیم تھی اس نے دوڑ لگا دی لاہور ہائی کورٹ سے، اور پھر وہ ادھر سے بھاگ گئے۔ یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد نیب کی ٹیم تو چلی گئی، پھر اینٹی کرپشن اور ایف آئی کی ٹیمیں ادھر آ کے گھومتی رہیں لاہور ہائی کورٹ میں، کیونکہ انہوں نے چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنا تھا، تو اس لیے جو کورٹ کی جانب سے جو تھا کہ ان کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، لیکن جو اگلے جو ان کی جانب سے پولیس کی جانب سے بھی یہی کیا گیا کہ انہوں نے فیڈرل سے یعنی وفاق سے جو پولیس منگوائی اور ان کو گرفتار کیا 3 MPO کے تحت، تاکہ ان کو کوئی جو عدالت کے احکامات ہیں اس کے مطابق ان کو پنجاب پولیس نہیں گرفتار کری بلکہ وفاقی پولیس جواز یہ بنا لیا، اور بنا کے ٹیکنیکلی یہی اس طرح آپس میں سارا دن یہی کھینچا تانی چلتی رہی، اور پھر اینڈ میں جو ہے کہ پولیس اس طرح کر کے ان کو لے گئی، اور بڑے ڈرامائی انداز میں جس طرح ایف سی کالج کے پل کے پاس جیسے پلان ہے، گاڑیاں رکی اور رک کے نکل گئے۔ ٹھیک ہے الہا صاحب، آپ نے بڑی ظاہر ہے آپ نے اس کو کور کیا اور آپ نے یہ تفصیل بتائی۔ میں عمار مسعود صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ کے خیال میں عدالتی احکامات کے باوجود جب عدالت نے واضح طور پر کہہ دیا اور اس کے بعد پھر یہ رہائی کیوں نہیں ملی پرویز الہی صاحب کو؟ اور ساتھ ہی عمار مسعود صاحب، اس طرح تو اداروں پر عام آدمی کا اعتبار نہیں اٹھ جائے گا کہ عدالتیں کچھ کہہ رہی ہیں، ادارے واضح طور پر یا تو وہ معاملہ سامنے رکھے، بغیر واضح طور پر کوئی چیز سامنے رکھے، اس طرح تو عام آدمی بالکل بھی اداروں پر اعتماد نہیں کرے گا؟ عمار مسعود صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، اداروں کا جو احترام ہے وہ مجروح ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے یا ایسی ہولناک مثال پہلی دفعہ قائم ہوئی ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ 2018 سے پہلے، اس کے بعد سے لے کر آج تک
ہم یہی ڈینگا موشتی، لڑائی مار کٹائی، عدالتوں کا رول، پولیس کا رول، خفیہ اداروں کا رول دیکھ رہے ہیں. حنیف عباسی کی گرفتاری آپ کو یاد ہے کہ رات کے 12 بجے عدالت کو آ کے وہاں پر حنیف عباسی کو اٹھا کر لے گئے تھے. تو یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے. کسی بھی سیاسی فرد کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر دو باتیں ہیں جو سیاسی، یہ تو اس کا قانونی نقطہ ہے، اور اس کے سیاسی نقطہ وہ یہ ہے کہ جو تصور دیا جا رہا ہے مستقبل کا ایک ہیرو بنانے کے لیے کہ پرویز الہی صاحب کو پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن پرویز الہی صاحب پر مان نہیں رہے. پرویز الہی صاحب کی اہلیہ اور صاحبزادے بھی ان کے ساتھ اس بیانیے میں کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے کس قدر المیہ کی بات ہے کہ وہ جو جماعت جس کے عمران خان صاحب لیڈر تھے، اس کے پرویز خٹک صاحب، تمام دستے راست جو ہیں، فواد چودھری، اسد عمر، یو نیم اینی ون، وہ سارے کے ساتھ چھوڑ گئے. ایک وہ شخص جسے وہ پنجاب کا ڈاکو کہا کرتے تھے، بڑی غلیظ زبان میں اس شخص کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، اس شخص کا ایک پرسونا ڈیولپ کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس بات میں بہت زیادہ حقیقت ہے. دو تھیوریز سامنے آ رہی ہیں، لیکن وہ تھیوریز ہی ہیں، خبر کی شکل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جو کچھ عرصہ جب وہ وزیر اعلیٰ رہے، اس دوران میں مونس الہی نے کچھ ایسے ہاتھ مارے کہ وہ بچانا ان کے لیے بہت ضروری ہے. وہ بچانا پرویز الہی کی شاید زندگی سے بھی زیادہ ضروری یہ ہو کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مستقبل کا ہمیں ایک لیڈر نظر آ رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف پنجاب کے اندر سروائیو کرے گی تو ایک شخص کا پرسونا ایسا ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جس نے ان کڑے حالات میں، مشکل حالات میں بھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو امیجن کیجئے کہ مستقبل میں تحریک انصاف پنجاب کا صدر اور شاید تحریک انصاف پاکستان کا صدر بھی پرویز الہی کو نامزد ہونا پڑے. صحیح ٹھیک. جی ڈاکٹر حسنین صاحب، یہ بات تو درست ہے عمار مسعود صاحب کی کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسا کہ عام آدمی کا، عوام کا اداروں سے جو اعتماد ہے وہ اٹھے. 2018 سے پہلے بھی بہت سے واقعات ہیں، ایک دو کی ایگزامپلز عمار مسعود صاحب نے بھی سامنے رکھی. تو ڈاکٹر صاحب کیوں رہائی نہیں مل رہی؟ سیاسی نقطہ اس میں کیا ہے جس طرح عمار مسعود صاحب فرما رہے ہیں؟ اور اگر اس طرح کے واقعات جو کہ ماضی سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس روش کو ہم ختم نہیں کریں گے تو یہ پھر عام آدمی تو بالکل اداروں پر اعتبار نہیں کرے گا. اتنا بڑا ادارہ عدالت کچھ کہتی ہے، دوسرا بڑا ادارہ پولیس فورس حرکت میں آ جاتی ہے. تو یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، بات یہ ہے دعا کہ اب یہ سوال نہیں رہ گیا، یہ سوالیہ نشان بھی نہیں رہ گیا، اب یہ المیہ بن چکا ہے. المیہ یہ ہے کہ عدالت کہتی ہے، چیف جسٹس کہتے ہیں، چیف جسٹس ہائی کورٹ کہتے ہیں، ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے، وہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے جو حکم نامہ دیا ہے اس کی قانون کے مطابق اس پہ عمل درآمد کیا جائے، لیکن باقی تمام معاملات الگ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ اور کورٹ کو بالکل الگ کر دیا گیا ہے.